گفتگو کو آپ سن لیں اور بغیر کسی چیز میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں، حمد کے اشعار سماعت کیا آپ نے، نعت کے اشعار، منقبت کے اشعار، سحرے کے اشعار آپ نے سنا ہے، محظوظ بھی ہوئے ہیں آپ۔ محفل میلاد پاک میں بزرگوں نے واعظ و نصیحت کا بھی ایک سلسلہ قائم رکھا ہے، تاکہ نعت پڑھ کے جہاں جھوم سکو وہیں شادی سے متعلق آقا کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن سکو۔ اس لیے خطابات کا سلسلہ بزرگوں نے بھی رکھا ہے، اور یہ خطابت ہر دور میں آئی ہے، شکلیں بدل گئی، کہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، کہیں واعظ و نصیحت کے حوالے سے، کہیں سیاست کے حوالے سے، بہرحال انداز بدلا ہے، لیکن طریقہ بزرگوں نے قائم رکھا ہے۔ انعقاد بھی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے جو دین کی باتیں ہیں وہ سن سکے۔ لوگوں کو اب اس وقت میں پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ میں آپ ہی میں سے کسی سے پوچھ دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں تو بہت مشہور ہیں، آپ کہیں گے آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، مگر وہیں میں پوچھ دوں کہ یہ 11 بیویوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ تو شاید کوئی بتا پائے گا، 2-4 کے علاوہ۔ اور وہیں میں پوچھوں کہ میرے آقا کا طرز کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے؟ یہ سوال تو اور ٹف ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کی اس زندگی کو کون پڑھے گا؟ اول ذمہ دار ہماری ہے، اولین ذمہ داری ان کے کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ شادی ہے، سنت ہے، لوگ شوق سے بھی کہتے ہیں کہ سنت رسول پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ سنت سمجھ کے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر شادی کو حقیقتاً دل و دماغ میں اتار کر سنت سمجھ کے کیا جائے تو اس میں جتنی چیزیں سنت ہے اسے بھی لوگ فالو کریں گے۔ اور بیوی کے ساتھ کس طرح رہے شوہر، اور بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، پوری زندگی سنت پہ عمل ہوگا، ہے نا؟ اسی نکاح میں، خطبہ نکاح میں ایک آیت پڑھتے ہیں، قاضی، مفتی، پڑھانے والے، نکاح پڑھانے والے ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ خطبہ نکاح میں ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یہاں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے، تو ہماری توجہ تو مکمل طریقے سے بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ معاشرے کا، سماج کا کوئی بہت بڑھیا شخص اگر مخاطب ہو تو خوشی سے ہم اس کی طرف گھومتے ہیں، ارے فلاں نے آج مجھ سے بات کی ہے، فلاں نے مجھ سے خطاب کیا ہے۔ آج سنی سینٹر سے جو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، شمس الزمان خان صاحب، ان سے میں نے بات کی ہے، بڑے پیار سے انہوں نے مجھے بلایا ہے، فخر سے لوگ کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے غور کیا ہے قرآن کے بیشتر مقامات پہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ ایمان والوں کی توجہ لینا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کلام کرنا چاہ رہا ہے۔
مخاطب ہے وہ، اے ایمان والو۔ تو ایمان والے کو کیا چاہیے؟ رب کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لوگ اس کے ترجمے ہی سے واقف نہیں ہیں تو پھر کہاں اس کی گہرائی اور گہرائی تک جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو سنو، توجہ دو، اے ایمان والو۔ تو اب ایمان والے کو چاہیے کہ ایک دم حضوری کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے، مولا۔ تو ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، بتانا کیا بات ہے؟ آپ کی توجہ جب بڑھ جائے گی تو اللہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، اور نکاح کے خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کہتا ہے، اللہ ہی کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو، اور اس قدر اسلام پہ قائم رہو کہ جب تم مرو تو تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب نکاح میری سنت ہے اور اس کا جب انعقاد ہوتا ہے تو پتہ ہے میاں بیوی کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور صرف اللہ نے، کمال کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو اللہ سے ڈرو، نہیں، بلکہ کہا جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا کہ سنت سمجھ کے میں شادی کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ حضور کی پیاری سنت داڑھی ہے، اسے ٹھیک بارات میں جانے سے پہلے نائی کے ذریعے اس سنت مصطفیٰ کو قدموں میں ہم ملا دیتے ہیں کٹوا کر کے، ٹھیک ہے، اور کہو سنت ہے، یعنی زبان سے کہا جا رہا ہے، عمل سے دکھایا نہیں جا رہا ہے، عمومی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اللہ کہتا ہے ایمان والو، مقصد نکاح میں یہ ہے کہ ڈرو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی زبان بھی تمہاری کہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تمہارا فعل بھی یہ زمانے کو ثابت کر دے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تم یہ کہو اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر زبان بھی تمہاری غیبت سے بچی رہے، چغلی سے بچی رہے۔ تم کہو کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن نگاہ بھی تمہاری حرام تکنے سے محفوظ رہے۔ ڈرنے کا جس طرح حق ہے، توجہ دیں گے آپ، ڈرنے کا جس طرح حق ہے، تم چلو کام کرو، مگر یاد رکھو ہاتھ سے وہی کام کرو جس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ تم کہو اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر پیٹ میں تمہارے وہی لقمہ جائے جو حلال ہو، اگر حرام جا رہا ہے کہتے رہ جاؤ اللہ سے ڈر رہا ہوں، ہاتھ سے غلط کام ہو رہا ہے کہتے رہو اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ زبان سے بیوی کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بھی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، کہتے رہو اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ زبان اتنی کینچی کی طرح لڑکیوں کی چلتی ہے کہ شوہر پریشان ہو جائے اور پھر کہے اللہ سے ڈر رہا ہوں، ڈر رہی ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کیا کہ زبان بھی کہے اور اعضائے جوارے بھی اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور علماء کے حوالے ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، بڑی بے باکی سے میں کہنے کا عادی ہوں، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح علماء کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب اس طرح اللہ سے ڈر پیدا ہوگا تو ایسے ہی عالم کا چہرہ ایسا چہرہ ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، میرے امتیوں تمہیں اس بات کو، یہ تمہیں ایک ایسی خبر نہ دے دوں، ایک ایسی شخصیت کا پتہ نہ بتا دوں جس کو تم دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے، پتہ نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ، کہا میرے امت میں اللہ کے بندوں میں ایک ایسا شخص جو نہایت ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کو دیکھو گے اللہ کو یاد آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ والا ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ والا ہے، چاہے علماء کی جماعت ہو چاہے صوفیہ کی جماعت ہو۔ ڈرو اسی طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ شوہر بنا ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے ڈرتے رہو۔ جب اتنا ڈرو گے اللہ سے تو اللہ نے جو گائیڈ لائن شادی کے بعد بنائی ہے زندگی گزارنے کی، اس پر بھی عمل ہوگا۔
شادی تو بہت دھوم سے لوگ کر دیتے ہیں، مگر جہیز میں جہاں کمی ہوئی تو پھر وہ ماں باپ جس نے اپنے بیٹی کی شادی دھوم سے کرائی تھی، وہی ماں باپ شادی کے 1 مہینہ کیا 2 ہی دن کے بعد جہیز میں کمی ہو جائے تو اسی بیٹے کے نکاح میں جو خاتون آئی ہے اسی سے صحیح سے بات نہیں کرے گی، تم نے جہیز میں کمی کر دی ہے۔ اللہ سے ڈر، جہیز کی تلاش۔ مطلق جہیز دینا سنت ہے، لینا بھی سنت ہے مطلق، مگر ڈیمانڈ یہ کہاں سے ہے صاحب؟ ڈیمانڈ یہ کہاں سے؟ اور پھر کہو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جنتی ہوں۔ نہیں، اللہ نے کہا مقصد نکاح یہ ہے کہ ڈرو اس طرح سے اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ شادی کے بعد کس طرح بیوی کے ساتھ رہنا اور بیوی کس طرح شوہر کے ساتھ رہے، سمدھی کے ساتھ کس طرح رہے، سمدھیان کے ساتھ کس طرح رہے، بہنوئی اپنے سالے کے ساتھ کس طرح رہے، سالیوں کے ساتھ کس طرح رشتہ نبھائے اور اس خیش و اقارب کے ساتھ کس طرح نبھائے، اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ہم ڈر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے اور ہم لمبی بات سنا دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں شمس الزماں پہلے تمہیں خود ہی عمل کر لینا چاہیے۔ ہاں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بھائی کہ جو میں صرف کہتا ہوں۔ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے نا، پتہ ہے جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت پہ تو روز تقریر سنتے ہیں، جنت جہنم پہ سنا ہے؟ جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے۔ اللہ نے جہاں آرام رکھا وہیں سزا بھی رکھی ہے۔ کس کے لیے رکھی ہے؟ ایسا مت کہنا کہ مشرکوں کے لیے جہنم، کافروں کے لیے جہنم۔ تا حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ جہنم میں یہ جو طبقات ہیں نا، ایک طبقہ اس میں مشرک رہے گا، اس میں مجوسی رہے گا، اس میں کافروں کے یہ قبیلہ رہے گا، اس میں یہ رہے گا، اور ایک طبقہ چھوڑ دیا، ایک درجہ جہنم کا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے پوچھا بتاؤ تو جبریل اس کو کیوں چھوڑے ہو؟ جبریل امین سدرہ کے مکین جو فرشتوں کے سردار ہیں، کہا نہیں یا رسول اللہ بس رہنے دیں۔ کہا نہیں، بتاؤ جبریل کیا بات ہے، اس کو کیوں چھوڑا؟ تو جہتے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس درجے میں آپ کی جو گناہگار امت ہوگی اللہ اسی کو رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچتے ہو خالی جنت بنی ہے، جنت میں چلے جائیں گے، جہنم نہیں بنا۔ سوچتے ہو ان لوگوں کے لیے جہنم ہے؟ جب اتنا سنا میرے آقا نے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ نے کھایا پیا نہیں میرے آقا نے، امت کی محبت اتنی ہے، کھایا نہیں آپ نے 3 دن تک۔ پتہ ہے صحابہ آنے لگے کہ میرے آقا حجرے سے بار بار کیوں نہیں نکل رہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ کسی سے جب نہ مانے، کسی کی ہمت نہ پڑی تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ زہرا پیاری بیٹی حضور کی جب تشریف لاتی ہیں، میرے بابا پریشانی کیسی ہے؟ کہ جہنم کا وہ طبقہ اللہ نے میری گناہگار امت کے لیے رکھا ہے، اس لیے سوچ میں گم ہوں میں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تو حضور کی پیاری بیٹی بھی سجدے میں چلی گئی ہے۔ امت کی اتنی فکر ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور صرف ڈرتے رہنا چاہیے نہیں بلکہ ڈرنے کا جس طرح حق ہے اسی طرح ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی تفسیر میں اس آیت کریمہ سے کر دوں۔ میری آیت ہے کہ قرآنی آیت ہی تقریر کرتا ہوں، ذرا سا غور سے سنیے۔ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس کی تفسیر قرآن کی ایک آیت سے لے لیں۔ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو جس قدر استطاعت رکھتے ہو۔ کیا بیوی سے پیار یہ استطاعت نہیں ہے؟ نہیں کر سکتے؟ کیا شادی کے بعد ماں سے ٹوٹ کر محبت نہیں کر وہ محبت قائم نہیں رہ سکتی ہے؟ ہاں یہ استطاعت ہے، رکھ سکتے ہیں۔ کیا شادی کے بعد بہن کا پیار ختم ہو جائے، بہن کا پیار نہیں رہے، بہن کا پیار، بہن سے پیار جو تھا وہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ استطاعت ہے ہمارے اندر۔ کیا شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر کی عزت نہ کرے؟ کیا اس کے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگے؟ کیا شوہر اپنے قدموں تلے رون دے؟ یہ ساری چیزیں کیا ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، استطاعت ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا آپ میں سے کسی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی سنت داڑھی کو اپنا لی جائے؟ ہے۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ فلاں پارٹی میں جاؤں گا تو کیا کہے گا لوگ،
مگر یہ نہیں سوچتے کہ حشر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے تو کہیں گے اے محمد عربی، یہی وہ امت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس سے 5 وقت کی بھی نماز صحیح سے ادا نہیں ہو سکتی، یہی وہ امت ہے۔ میرے حضور کے چہرے پہ کیسا عالم، میرے حضور جب دیکھیں گے یہ داڑھی کہاں ہے، اللہ سے ڈر کہاں ہے، تو کیسا میرے آقا کے چہرے پر ہوگا۔ فاتقوا اللہ مستطعتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے اے ایمان والو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ صرف نہیں زبان سے کہہ دیا اور ہم جنت میں چلے گئے، اتنا آسان نہیں ہے صاحب، جنت صاف ستھری بات یہ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو ایک لغزش کی بنیاد پر اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، ایک لغزش کی بنیاد پر۔ ہمیں رکھے گا؟ اتنا آسان ہے۔ شادی ہو گئی اور بیوی کو کوٹنے لگے، مارنے لگے، 3 سال 4 سال کے بعد محبت بھی کم ہو گئی، اس کے ماں باپ سے جھگڑے کرنے لگے اور بیوی شوہر کو برا بھلا بولنے لگی، شوہر کی ہر بات اس کو ناپسند ہو جاتی ہے، سمدھی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بارات میں کیا کھانے پینے میں تھوڑی کمی ہو گئی کہ لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر زندگی بھر کے لیے دڑانے ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا خطبہ نکاح میں یہ بھی صورت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ رشتوں کو توڑو مت، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، جڑے ہوئے دل کو توڑو مت، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ آج تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دل توڑ دیا جائے، ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں اس میں کمی ہو گئی، ایسا کر دو ایسا کر دو۔ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرا ہے بزرگوں نے۔ کیا اسی طرح ڈرا ہے بزرگوں نے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آپ نے سنا نا میرے بہت ہی عزیز بہت ہی پیارے بھائی حضرت حافظ و قاری اختر صاحب کی بلا سے مجاہد ہیں الحمدللہ، حالات ان کے ساتھ سازگار ہو جائے، ہماری دعا تو یہی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق جس طرح ہے اولیاء اللہ نے ڈرا ہے، قائم رہے ہیں۔ آپ نے سنا نا مخدوم پاک کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ اپنی قبر کھدوائی اور 12 سال اسی میں عبادت کیا ہے بیٹھ کر کے۔ آج تو مسجد میں نہیں جاتے نا، لشکری باغ کی مسجد میں۔ آج ہماری قوم کو جتنا پسند ہے، جتنی دلچسپی اختلافی بات میں ہے اتنی دلچسپی اتحادی بات میں نہیں ہے۔ انہیں کہہ دو چائے خانے میں بیٹھ کے سلسلے کا جھگڑا پیش کرتے رہو، بڑا مزہ آئے گا۔ عصر جا رہی ہے، مغرب چھوٹ رہی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس طرح کی جب تقریر کی جائے اور کیا مولانا کیا بیان کر رہے ہیں، ذرا سا ہنسائیں کھلائیں کدائیں اور غیر موضوع بات کریں، ادھر ادھر کی بات کریں، ہے نا، اس طرح سے کریں، لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک زمانے سے یہاں پر دارالعلوم شیخ الاسلام بھی قائم ہے، جو محلہ ادارے کے سائے میں رہتا ہے، تہذیبی ہوا اسے سب کو لگتی رہتی ہے، اس کے نسلوں کو لگتی رہتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق جس طرح ہے، کیونکہ 11ویں کا مہینہ ہے، تو میری ایک عادت ہے کہ مناسبت سے ضرور خطاب کرتا ہوں۔ یہی شادی ہے، یہی ازواجی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ دیکھو نا پیران پیر کے والد گرامی کو، پیران پیر کے نانا جان کو، اسی سے 11ویں شریف سے مقصد نکاح کو سمجھ جائے۔ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح کس طرح ڈرا ہے آپ نے دیکھا نا، حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست ہیں، غوث اعظم کے پیر والد گرامی ہیں۔ آپ اس قدر عبادت کرتے تھے کہ باغ میں جا کر آج اتنی عالی شان مسجد میں نہیں جاتے نا ہم لوگ، وہ باغ میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ بھوک لگ گئی، اللہ اکبر، بھوک لگ گئی، بازو میں وہ ندی جاری ندی بہہ رہی تھی، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ بہت پرانی بات ہے مگر نئی بات نکال کے لانے کا میں عادی ہوں۔ سیب جا رہا تھا، بھوک لگی ہے، آپ نے اس بہتے ہوئے ندی میں سے اس سیب کو نکال لیا، اور بھوک کی اتنی شدت تھی کہ آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ پتہ ہے شریعت کا کوئی مواخذہ نہیں تھا، آپ نے جو سیب کھا، میرے غوث پاک کے والد گرامی نے، شریعت کی کوئی پکڑ نہیں، مگر جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے
اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ استطاعت ہو، جتنی استطاعت ہو اتنا ڈرو. تو وہ تو میرے غوث کے والد ہیں، استطاعت کی حد دیکھو کتنی ہے. اللہ نے کتنی، ان کی کتنی حد ہے استطاعت کی. اللہ مہربان ہے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. استطاعت ہو اتنے ہی اللہ سے ڈرتے رہو. ان کی حد کتنی تھی کہ شریعت کا ہم کھا لیں کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر دل میں خیال آیا ارے یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، مگر کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نے پوچھا تو نہیں، کسی باغ کا ہوگا، باغ کے کسی درخت کا ہوگا، وہ درخت کسی صاحب کا ہوگا، اب بغیر پوچھے میں نے کھا لیا. وہ تو ندی میں بہ رہا تھا، کھا لیا تھا. شریعت کی کوئی پکڑ ہے؟ کوئی پکڑ نہیں ہے. مگر اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں، ارے بغیر پوچھے کھا لیا. چلو آپ باغ میں پہنچے، باغ کو دیکھا تو دیکھا اس میں ایک درخت ہے سیب کا جو ندی کے کنارے تھا. آپ نے محسوس یہ کیا کہ اسی درخت سے سیب ٹوٹا ہوگا جو ندی سے نکلا ہوگا. پھر آپ نے پتہ کیا کس مالک کا یہ باغ ہے. کس قدر اللہ سے ڈر رہے ہیں. آج اگر کسی کا پرس مل جائے روڈ پر دھڑاک سے جیب میں رکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ کوئی اعلان نہیں، کوئی اعلان نہیں. عالم تو ایسا ہے تھا کہ دیکھ بھی لیا کہ فلاں صاحب کا بیگ گرا ہے، پرس گرا ہے، تو چپکے سے دبا لیتے ہیں لوگ. ایسا یہ مسلمان، مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے صاحب. اللہ سے جس قدر ڈرنے کا حق ہے یہ دیکھو کس طرح ڈر رہے ہیں. کیا آپ گئے، مالک کا پتہ لگ گیا، مالک کے پاس گئے. بہت سنا ہوگا مگر لطیف باتیں دیکھیں کس قدر اللہ سے ڈر رہے ہیں. مالک نے باغ کے مالک سے کہا میں ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں عبادت کر رہا تھا، سیب بہتا ہوا گیا، میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، اس لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں. شریعت کی کوئی پکڑ نہ تھی، مگر چونکہ اللہ والے ہیں، اللہ سے کس قدر ڈر. اللہ کہتا ہے ڈرو اس طرح سے ایمان والو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. کس طرح ڈرنے کا حق ہے. ایک عام لوگوں کے لیے اللہ نے کہا استطاعت جتنی ہو اتنی ڈرتے رہو. اور یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین کی نیکیاں بھی اللہ والوں کے نزدیک گناہ ہوا کرتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں. پتہ ہے یہ تصوف کی بات ہے، زیادہ نہیں جاؤں گا، اتنا سمجھا دوں کہ ہمارے لیے نفل کی قضا نہیں ہے، مگر اللہ والوں کی جماعت وہ ہے جہاں نفل کی بھی قضا ہے. صوفیہ نفل کی بھی قضا رکھتے ہیں صاحب. اور آپ کا دامن ہے شیخ الاسلام سے وابستہ ہیں، آپ آل رسول سے وابستہ ہیں، آپ صوفیہ سے وابستہ ہیں. کم سے کم انداز تو صوفیانہ ہو جائے، مزاج تو صوفیانہ ہو جائے، فکر تو صوفیانہ ہو جائے. جب اس مالک نے، باغ کے مالک نے یہ دیکھا کہ سیب کا پتہ لگاتے لگاتے معافی مانگنے آیا ہے، تو آج کل کا باپ کیسا لڑکا ڈھونڈتا ہے پتہ ہے؟ پیسہ والا ہو، پیسہ والا ہو، بلڈنگ ہو، اس کا گھر سجا ہوا ہو، قرآن کی دولت ہو یا نہ ہو چلے گا، ایمان میں کتنا مضبوط ہے وہ چلے گا. وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے اس میں کوئی ڈسکس نہیں. آپ پیسے والا ہو. مگر دیکھو شادی کس طرح ہونی چاہیے. غوث پاک کے نانا جان ہیں. جب اتنا سنا تو کمال کے ولی تھے. آپ نے کہا اچھا بھانپ لیا کہ ضرور کوئی اللہ والا ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دو. آج یہی پہلو نہیں دیکھی جاتی. پیسہ نہیں ہے، مولوی ہے، بھگاؤ اس کو یہاں سے، اس سے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، میری بیٹی خوش نہیں رہے گی. یہ عالم ہے، یہ صوفیہ کی طرف ہے، یہ مستان بن گیا ہے. پتہ نہیں کیا نظر آئے، کس کو کیا نظر آئے، کون کیا ہو اپنے وقت کا. پکڑ لیا، کہا ایسے معافی نہیں ہوگی. اب دیکھو ایسے معافی نہیں ہوگی. آج کل کہا کیا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے کماؤ، بینک بیلنس کرو. میری بیٹی کو چاہتے ہو، بلڈنگ بناؤ، گھر بناؤ، تب آ کے شادی کرنا. مخدوم غوث اعظم کے نانا جان ہیں. آپ نے پڑھ لیا کہ ایسے معافی نہیں ہو سکتی. کہا حضور کیسے؟ کس قدر غوث پاک کے بابا اللہ سے ڈر رہے ہیں، کہا کس طرح معافی ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ سمعی جو مخدوم پاک غوث پاک کے نانا جان ہیں، آپ فرماتے ہیں 10 سال تک ہماری یہاں تم کو خدمت کرنی ہوگی، شریعت کی کوئی پکڑ نہیں. آپ نہیں بھی پوچھتے تو کام چل جاتا. مگر دیکھو اللہ سے
کتنا ڈر ہے. آپ پوچھنے گئے, پوچھنے کے بعد اب پھر جب کہا 10 سال خدمت کرنی ہے, کہا حضور 10 سال ٹھیک ہے, ٹھیک ہے 10 خدمت کروں گا. ایک سیب کے لیے 10 سال خدمت کر رہے ہیں. 10 سال جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا حضور اجازت ہے آپ معافی مانگو. اب بھی معافی مانگ رہے ہیں. لوگ معافی بھی جلدی نہیں مانگتے. میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو نہ بیوی معافی مانگے گی نہ شوہر معافی مانگے گا, سب انانیت میں رہیں گے, ہے نا. سمجھی کا جھگڑا ہو جائے کوئی جلدی معافی مانگنے کو تیار نہیں. مگر لفظ معافی ایسی چیز ہے ایک بار ادا کر دو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہو. اللہ بھی پسند کرتا ہے اس شخص کو جو معافی مانگتا رہتا ہے. کہا معافی مانگو. 10 سال خدمت بھی کی اور معافی بھی. کہا اب بھی نہیں معافی کروں گا, کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا. ہو گیا, کمپلیٹ ہو گئی. کہا 2 سال اور خدمت کرنی ہوگی. اچھا 2 سال اور. کہا ٹھیک ہے, ایک معافی کے لیے پھر 2 سال آپ نے خدمت کی. اس کے بعد کہا حضور اب تو معاف کر دیں, سیب کھا لیا تھا. آپ نے فرمایا اب بھی نہیں. غوث پاک کے نانا نے کہا اب بھی نہیں معاف کر سکتا. دیکھو لڑکا کس طرح ڈھونڈا جائے, بیٹی کے لیے کس طرح لڑکا ڈھونڈا جائے. وہ تو کمال کے اللہ کے مقدس اولیاء ہیں, کمال پہ فائز ہیں اولیاء. ہم تو غلام ہیں نا, کم سے کم دینداری تو دیکھ سکتے ہیں لڑکے میں کہ دینداری ہے یا نہیں, لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں دیکھ سکتے تو ہیں. اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے. ان کا عالم دیکھو کس طرح اللہ سے ڈرنا ہے, کس طرح سے ڈر رہے ہیں. 2 سال کے بعد بھی نہیں. کہا سنو میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے, ایک لنگڑی ہے, للی ہے, زبان سے گنگی ہے, اس سے شادی کرنی ہوگی. آج کا کوئی لڑکا تیار ہوتا؟ ہم لوگ تیار ہوتے؟ کہا ایسا یہ نہیں ہو سکتا, 12 سال خدمت کی کافی ہے. کہا نہیں معافی کے لیے یہ بھی کرنا ہوگا. کہا حضور ٹھیک ہے. کس طرح سے معافی مانگنے کے لیے؟ شادی اس طرح ہوتی ہے صاحب, شادی کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے شادی کر لو, شادی کروں گا. تیار ہو گیا غوث پاک کے والد اندھی سے کرنے کے لیے, لنگڑی سے کرنے کے لیے, لولھی سے کرنے کے لیے. آج اگر اتنا پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے لڑکی پڑھی لکھی ہے, دیندار بھی ہے, مگر پتہ ہے لنگڑا کے چلتی ہے, رشتہ کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے کینسل ہو جائے گا. دیکھنا چاہیے. حضور نے کہا حسن دیکھو, جمال دیکھو, اور پھر نسب بھی دیکھو, مال بھی دیکھو, لیکن یاد رکھو دینداری بھی دیکھو. ہاں یاد رکھو ان چاروں چیزوں میں اول اور سب سے زیادہ دینداری کو ترجیح دینا. اس لیے کہ جب لڑکی دیندار ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا ابھی میں بتاؤں گا. کہا حضور بے دست و پا لڑکی ہے, شادی کرنا ہے. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے شادی ہو. شادی جب ہو گئی, کمال کا تقویٰ تھا غوث پاک کے والد کے اندر. باپ جب اللہ سے اتنا بڑا ڈرنے والا ہو, باپ جب اتنا بڑا متقی ہو, تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. باپ ایسا ہو. شادی ہوئی, پہلی رات میں جب اپنے گھر میں گئے تو دیکھا حسین جمیل لڑکی ہے. اللہ اکبر. آنکھ بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, مجسمہ خوبصورت. آپ میں سے کوئی, ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوشی کے مارے مچل جاتا. ٹھیک ہے اندھی سے کیا تھا, تیار تو ہو گیا تھا, لنگڑی سے تیار تو ہو گیا تھا, مگر اللہ کا شکر ہے یہ آنکھ سے بھی حسین ہے, یہ ہاتھ سے بھی حسین ہے, یہ پاؤں سے بھی خوبصورت ہے, یہ ساری چیزوں سے خوبصورت ہے. اللہ تیرا شکر ہے. مگر کمال کا ڈر اللہ کا حضرت غوث پاک کے والد کے اندر ہے. آپ رکے نہیں, تڑپ کے باہر آ گئے اور کہا اے میرے حضور آپ نے تو کہا تھا اندھی ہوگی, لنگڑی ہوگی, مگر یہ تو سراپا خوبصورت ہے, یہ کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہے. تو شادی اس سے کی تھی. کیسا تقویٰ اللہ کے اولیاء کا ہے, کتنی استطاعت, ان کی حدیں لمبی ہے. مگر ہماری جہاں تک ہے اتنا تو ڈر سکتے ہیں. ایسا نہیں صاحب تقریر کے بعد کہیے گا. سنی سینٹر سے جو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے, تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. میری تمنا یہ نہیں ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تقریر آپ کے دل دماغ میں اتر جائے, دل دماغ میں اتر جائے, نسلوں تک چلی آئے یہ خوبصورت باتیں. اس خطاب کی خوشبو آپ کے نسلوں تک رہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ میری تقریر کی تعریف کرو, واہ واہ کرو. تڑپ کے باہر نکلے. تب آپ نے غوث پاک کے نانا جان نے کہا
किस तरह लड़की की भी परवरिश होनी चाहिए ये देखें। एक बाप लड़की को किस तरह परवरिश करे, हैरत होती है। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अपने आप को कहने वाला इस बात पे फख्र कहता है कि मेरी बेटी शॉर्ट लिबास पहन के मार्केट जाती है, अरे मेरी बेटी का लिबास तो एकदम हीरोइन की तरह है। शर्म से डूब मरने का हुक्म तो नहीं दूंगा, खुदकुशी करना हराम है, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये तर्ज जिंदगी हमारी है तो फिर एक चुल्लू पानी में नाक रगड़ना चाहिए। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को जिसके बारे में अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो उतना जिस तरह डरने का हक है, और हम फख्र महसूस करते हैं अरे मेरी बेटी तो एकदम, मेरा बेटा न उसका बाल इस्लामी है, न जुल्फ इस्लामी है, न अंदाज इस्लामी है, न फिक्र इस्लामी है, न घर बार इस्लामी है, और नाज करते हैं। परवरिश औलाद की इस तरह होनी चाहिए। क्या आपने कहा बेटा, गौसे पाक के नाना ने अपने दामाद को, गौसे पाक के वालिद को, अरे घबराओ नहीं, मैंने अंधी इसलिए कहा है कि अंधी से कभी, आँख से कभी गलत देखा नहीं मेरी बेटी ने। लूली इसलिए कहा है, हाथ से गलत नहीं किया। पाँव इसलिए, लेंगड़ी इसलिए कहा कि उसने गलत नहीं किया है, गलत की तरफ नहीं चला है। इस तमाम तर चीज़ों से मेरी बेटी महफूज रही है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा अल्लाह का मुक़द्दस बंदा जो हमें अल्लाह की तरफ से नेमत की शक्ल में मिला है, मैं उसे कैसे जाने दूँ। इसलिए मैंने सारी बात रखी है। मेरी बेटी अंधी नहीं, आँख से हसीन भी है। याद रखो मेरी बेटी ने गलत कभी तका नहीं। अगर माँ ऐसी हो जो आँख गलत न तके, हाथ गलत न करे, पाँव गलत न करे, पेट में हराम गज़ा न जाए, बाप ऐसा हो कि हाँ माफ़ी मांगने का जज्बा ऐसा हो, इबादत करने का तरीक़ा ऐसा हो, वालिद ऐसा हो, अल्लाह अकबर, जब ऐसे जोड़े मिलते हैं तो गौसे आज़म जैसी शख्सियत दुनिया में आती है। और बेटा इतना पावरफुल होता है। ठीक है अल्लाह का इंतखाब है। अब तो गौसे आज़म इंतखाब, कभी गौसे आज़म पे बात करूँ गौसे पाक की तो अलग फजीलत पे मैं बात करूँगा कि किस शख्सियत शान के मालिक मेरे आका गौसे आज़म है। मगर आज ये बताऊँगा कि ठीक है अल्लाह ने फजलो कमाल दिया, मगर वहीं अल्लाह ने माँ बाप के फजलो कमाल के ज़रिए भी गौसे आज़म को शान बख्शी है कि बाप इतने फजलो कमाल वाला है, माँ इतने फजलो कमाल वाली है, तब जाके बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ऐसा हुआ है और इतने कमाल वाला हुआ है कि गौसे आज़म की निगाह की ताकत का आलम ऐसा है कि एक माँ से कहते हैं माँ पता है यही अंगूर का गुच्छा था, यही अंगूर का गुच्छा था जिसमें अंगूर था, आप चाह रही थी कि मैं उसे खा लूं और आपके पेट में तकलीफ हुई थी, आप हट गई थी। ए मेरी माँ, वो तकलीफ मैंने ही आपके पेट के अंदर पैदा किया था। बताना ये है कि गौसे आज़म की शान देखो, निगाह के आलम कैसा है, आंखों में पावर कितनी है कि है माँ के रहम में, मगर